یہ وہ آدمی ہے عمران خان جس کے لیے کربلا میں بھی دعا ہوتی ہے اور کعبے میں بھی دعا ہوتی ہے. آپ نہیں اس کو ہرا سکتے, ہار مان جائیں. ایسا کوئی بندہ آیا نہیں پاکستان میں قائد اعظم اور ہمارے جو تھے اس والے نہ اگر سو چیریٹی ڈے رہ جاتا گرے والا عبدالستار عیدی, ان کے علاوہ, سوری میری جی بڑھاپا گیا, میرا میموری ذرا کمزور ہو گئی ہے, ان دونوں کے علاوہ کربلا اور کعبہ میں کسی کے لیے دعا نہیں ہوئی. تو بڑے آئے عذاب استحکام لے کے آنے والے, آپ ہوتے کون ہیں کہ کے پی میں لے کے آئیں گے پائے کل یہ ہم پہ نظریں رکھ رہے ہیں, خواب دیکھتے رہیں. ہاں پاکستان جو ایک بہت نازک نہج پہ کھڑا ہے آج, یہ آپ مجھ سے لکھا ہوا لے لے. یہاں سے 10 قدم آگے کورم ایجنسی میں, جو کورم ایجنسی ہوتی تھی پڑا چنار میں, جس قسم کا تشدد ہو رہا ہے, ایک چھوٹی سی خطہ ارض پہ شیعہ سنی کو لڑوایا جا رہا ہے. یہ عمران خان جب پرائم منسٹر تھا, جب ہماری حکومت تھی, نہ دہشت گرد تھا, نہ بم پھاٹ رہے تھے کوئی, نہ پولیس کو کوئی مار رہا تھا, نہ فوج کو کوئی مار رہا تھا. بارڈرز کمیشنز ہوتے تھے. اب مودی صاحب بڑی خوشی سے کہتے ہیں کہ جی میں نے تو گھس کے مارا ہے آپ کو ملک میں. تو پھر کرم کا ذمہ دار کون ہے؟ کرم میں کون گھسا ہے؟ اور جو لوگ ہزاروں سالوں سے مسلمان بھائی بھائی اکٹھے رہ رہے تھے, ان کو شیعہ سنی میں کس نے بانٹا؟ ان کا خون کیوں سستا ہو گیا؟ اسی طرح بنو میں جو ہوا ہے, بنو میں میرا ووٹر نہیں تھا, وہ تو سارے پی ٹی ایم کے ووٹر تھے, منظور پشتین کے تھے. 8 سے لے کے 14 سال کے بچوں پہ فائرنگ ہوئی ہے. یہ کس ملک میں ہوتا ہے؟ ابھی جو ہمارے ورکرز کی انہوں نے بات کی ہے, اس پہ تو میں آتی ہوں, اس پہ تو میں آرام سے بات کروں گی. لیکن مجھے پتا ہے حاجی امتیاز منڈی بہاؤدین کے ایم این اے ہیں. آپ میں سے کسی کو پتا ہے کہ اس وقت کہاں پہ ہیں؟ اپنے والدہ کے لیے گئے تھے ہسپتال پوچھنے کے لیے, وہاں سے ان کو اٹھا کے لے گئے. آپ کسی ایم این اے کو گرفتار بھی نہیں کر سکتے جب تک اسپیکر کی اجازت نہ ہو, اس کو اٹھا کے لے گئے دن دہاڑے. ہمارے ایم این اے جنگ کے امیر سلطان, ان کو اٹھا کے لے گئے. مظفر گڑھ کے ایم این اے معظم جوتوئی, اس کو اٹھا کے لے گئے. تو اگر ایم این اے ایم پی اے سینیٹر سیف نہیں ہے تو میں اپنے بیچارے ورکرز کا کیا رونا رہوں گی؟ ڈاکٹر یاسمین جیل میں بیٹھی ہوئی ہے, عالیہ حمزہ جیل میں بیٹھی ہوئی ہے, اور پتہ نہیں ان کے پاس کون سی یہ ٹائم ٹریول مشینز ہوتی ہیں کہ ایک ہی دن میں عالیہ اور سنم 5 جگہ پہنچ جاتی ہیں. گجرانوالے بھی پہنچتی ہیں, سیالکوٹ بھی پہنچتی ہیں, اسلام آباد بھی ہیں, ہر جگہ پہنچ گئی ہے, ہر جگہ ان پہ ایف آئی آر کٹے ہوئے ہیں. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ جو بائیڈن نے پاکستان کے لیے تباہی لکھی تھی, یہ ہمارے والے جو امپورٹڈ حکومت ہے, یہ کس خوش فہمی میں ہے؟ ان کو کیا لگتا ہے کہ ہم فلسطینی ہیں؟ ہم اتنے صابر تو نہیں ہیں, ہم تو منہ توڑ جواب دیں گے. ہمارے ملک کی طرف کوئی گندی آنکھ اٹھائے گا, یہ خواب دیکھنا چھوڑ دیں کہ جی کے پی کے کو افغانستان کو دے دیں گے اور بلوچستان کو ادھر بانٹ دیں گے. یہ خواب کوئی نہ دیکھے. یہ یاد رکھے, ہم پاکستانی تھے, ہیں اور رہیں گے. ہمارا صوبہ, ہماری زمین 1 انچ کسی کو نہیں دیں گے. آپ شیعہ سنی کیا, آپ ہر لڑائی کروا کے دیکھ لیں, یہ ملک کہیں نہیں جا رہا. عمر فاروق ہو گیا, اکرام کٹانہ ہو گیا, ہمارے جتنے میڈیا کے بچے ہیں, عروبہ کومل جو بچی اسلام آباد سے اٹھائی گئی ہے, اس کو اڈیالہ جیل بھیج دیا. اس کی حالت آپ نے دیکھی ہے, اتنی سوکھی سڑی سی جان ہے, اس کی بچی ہے وہ, اس کا والد جیل میں رو رہا تھا اور وہ اتنی بہادر ہے, وہ آگے سے کہتی ہے آپ نے رونا نہیں ہے. یہ دن آ گیا کہ بیٹیاں اپنے باپ کو کہہ رہی کہ بابا میں افغاں ہو گئی ہوں ٹیررزم میں, دہشت گردی میں, لیکن آپ نے رونا نہیں ہے. لعنت ہے ایسے لوگوں پہ جو باپ اور بیٹی کے لیے یہ دن لے کے آتے ہیں. آپ سب کے ساتھ یہ ہوگا, جو یہ کروا رہے ہو یہ یاد رکھو, یہ کوئی نہیں بھولے گا. پھر بائیڈن بچانے آپ کو نہیں آئے گا. بائیڈن آپ کا اتنی بڑا چاچا تھا تو کل تک آپ کا فائنانس منسٹر ناک رگڑ رہا تھا زمین پہ کہ جی چین نے بھی پیسے نہیں دیے, سعودی نے بھی نہیں دیے, امریکہ نے کیوں نہیں آپ کو نہیں دیے؟ بھیا آپ نے تو ملک بیچا تھا باجوہ کے تھرو. کدھر ہیں وہ اربوں ڈالر جو آسمان سے گرنے تھے ہم پہ؟ مہنگی بجلی, مہنگا کھانا, لوگ خودکشی کر رہے ہیں, بچوں کے گلے کاٹ رہے ہیں, بچے بیچ رہے ہیں. تیل پیٹرول رکے بھی, اگست آتے ستمبر لگ پتا جائے گا ہر کسی کو. اور یہ کس کو پکڑ رہے ہیں؟ ڈیجیٹل دہشت گرد. کون ہے ڈیجیٹل دہشت گرد؟ اصلی دہشت گرد کا پتہ ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے کرمے میں؟ اصلی دہشت گرد کا پتہ ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے بنو میں, پشاور میں؟ میرا حلقہ حسن خیل 4 CTD والے شہید ہوئے, 4 زخمی ہوئے. کسی نے کچھ ان کو دیا, احسان کیا ان پہ؟ کوئی پوچھنے گیا ان کے گھر؟ کسی نے دعا کی؟ بڑے آئے عذاب استحکام لے کے آنے والے, آپ ہوتے کون ہیں کہ کے پی میں لے کے آئیں گے؟
کل بھی ایک جرنلسٹ ذرا فارغ سی تھی، مجھے کہتی ہیں کہ کے پی میں کیوں نہیں آ سکتا. میں نے کہا جی سارے پاکستان میں عذاب استحکام لے کے آئیں، لیکن مجھے یہ بتائیں کل عدم آرگنائزیشن جو ہیں یعنی جو دہشت گرد جسے کہتے ہیں، پاکستان میں 275 سے زیادہ ہیں جو نوٹیفائی ہو چکی ہیں. اس میں سے 215 پنجاب میں ہیں اور باقی 50-60 کے لگ بھگ جی بی، گلگت بلتستان، آزاد جموں کشمیر، کے پی کے، سندھ اور بلوچستان میں ہیں. آپ نے آپریشن وہاں سے شروع کریں نا، ادھر کیوں پہنچ گیا؟ جہاں معدنیات ہوتی ہیں دہشت گرد پہنچ جاتا ہے. اس کو رپورٹ کون دیتا ہے؟ مجھے تو نہیں پتا تھا کہ میرے حلقے میں کوئلہ نکلا ہے، مجھے تو نہیں پتا تھا میرے حلقے میں کاپر نکلا ہے، لیکن دہشت گرد کو پتا تھا، سیدھا لوکیشن پن پہ پہنچ گیا وہ. یہ جو 15 سال ہمیں اپنی افواج قربان کی، 80,000 لوگ شہید ہوئے، جو ہمارے سویلین شہید ہوئے، وہ خون کافی نہیں تھا آپ کے لیے؟ عمر فاروق چھوٹا سا بچہ ہے، اس کے بھائی کو اٹھا کے لے گئے. اللہ کا عذاب وہ جن پہ انہوں نے کیے تو پھر بھی تمیز سے باتیں کر رہے تھے. آپ ہمارے بچوں کو ہمارے گھروں سے اٹھائیں گے، ان پہ دہشت گردی کے پرچے کاٹیں گے؟ خدا کا خوف کریں. آپ خدا نہیں ہیں، آپ اپنے آپ کو جو بھی سمجھتے ہو، آپ 10 لاکھ کا جوتا پہنے یا 20 لاکھ، آپ خدا نہیں ہیں. نعوذ باللہ. ڈرے اس دن سے، قبر سے آج تک کوئی نہیں بچا. اکرام کٹانا چھوٹا سا بچہ ہمارا، اور یہ لوگ بے تنخواہ کے کام کرتے ہیں. اگر ارشد شریف پہ کسی نے بات کی ہوتی، نہ عزیز میمن ہوتا، نہ یہ جو آج ہو رہا ہے. جرنلسٹ کا، اینکر کا، صحافی کا ایک کام ہے کہ وہ لوگوں تک سچ پہنچاتا ہے. یہ سب کیوں ہو رہا ہے کہ عمران خان کو نیچے دکھانا ہے؟ نہیں دکھا سکتے آپ، کوشش بھی چھوڑ دیں. یہ وہ آدمی ہے عمران خان جس کے لیے کربلا میں بھی دعا ہوتی ہے اور کعبے میں بھی دعا ہوتی ہے. آپ نہیں اس کو ہرا سکتے، ہار مان جائیں. ایسا کوئی بندہ آیا نہیں پاکستان میں، قائد اعظم اور ہمارے جو تھے اس والے نہ اگر سو چیریٹی ڈے رہ جاتا گرے والا عبدالستار عیدی، ان کے علاوہ، سوری میری جی بڑھاپا گیا، میرا میموری ذرا کمزور ہو گئی ہے، ان دونوں کے علاوہ کربلا اور کعبہ میں کسی کے لیے دعا نہیں ہوئی. تو یہ جو زور آپ لگا رہے نا کہ عمران خان کو توڑ دیں گے، آپ عمران خان کو نہیں پاکستان کو توڑ رہے ہیں، بہت سکسیسفلی توڑ رہے ہیں. مجھے بتائیں یہ لوہے جرگہ جو پشتونوں کا ہو رہا ہے اکتوبر میں کیوں ہو رہا ہے؟ ابھی کیوں نہیں ہو رہا؟ کرم میں جو حال ہے، ابھی سارے اکٹھے بیٹھے. اکتوبر کا کس اچھے موسم میں کون جرگے کرتا ہے؟ سخت موسم میں کریں. آپ سمجھ جائیں جو اس ملک پہ اس وقت گندی نظریں لگی ہوئی ہیں، ہماری جوہری ہتھیاروں پہ، ہمارے صوبوں پہ، ہمارے ریئر ارتھ منرلز پہ، ہمارے سونے پہ، ہمارے کاپر پہ، یہ آپ نہیں رٹکی ہوئی. آپ کو فارغ کرنا ہے فلسطین کی طرف اور بادشاہوں کو دوبارہ لے کے آنا ہے، جسے ہم کہتے ہیں نیو کلونیلزم. نہیں چلے گی. الحمدللہ بڑے پرعزم ہیں. کے پی کے پہ کتابیں لکھی انگریزوں نے. افغانستان کو 45 سال امریکہ اور یہ باقی ڈیفیٹ نہیں کر سکے، روس مل کے بھی ڈیفیٹ نہیں کر پائے. یہ ہم پہ نظریں رکھ رہے ہیں، خواب دیکھتے رہیں. خان صاحب نے مذاق میں ایک دفعہ کہا تھا کہ 2 قسم کے لوگ اللہ نے بنائے، ایک انسان ایک پٹھان. تو کیوں زور آزمائی کرتے ہیں جہاں آپ نہیں جیت پاتے؟ ہمارا ورکر ہماری عزت ہے. کل بھی ایک خاتون تھی، میں نے اس کی ویڈیو دیکھی، وہ مریم نواز کے ساتھ اور ایک اور ان کا ایم این اے تھا، اس کے ساتھ اسٹیج پہ کھڑے ہو کے کہتی ہے کہ پی ٹی آئی میں ورکر کی عزت ہے اور کہیں نہیں ہے. الحمدللہ ہمارے ورکر ہمارے بھائی ہیں، ہماری بہنیں، ہمارے بیٹے. بوڑھا بھی نکلتا ہے، بچہ بھی نکلتا ہے. بیبی عمار کو میاں فاروق عباد کے بیٹے کو مار دیا. خان نے اس کو میسج بھجوایا جیل میں کہ آپ بے شک پریس کانفرنس کر کے پی ٹی آئی چھوڑ دے. اس نے کہا بالکل بھی نہیں سر، اپنے ہاتھ سے اپنا بیٹا اس نے دفن کیا ہے. بڑا دل جگرا چاہیے کہ 5 سال کے بیٹے کو قتل ہوئے بیٹے کو کوئی ڈال دے قبر میں.